السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب جو ہے نا میری ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سب کو دیکھنا اچھا لگتی ہیں، کیونکہ مجھے اکثر کومنٹس بہت پازیٹیو کومنٹس آتے ہیں جن کو دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ میں زیادہ سے زیادہ کنیکٹ رہوں، کیونکہ میرے کئی ویورز جو ہیں نا وہ مجھے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ جلدی ویڈیو اپلوڈ کیا کریں، کیونکہ میں 2 دن کے بعد اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے، اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالتی ہوں آپ سب کے لیے۔ تو آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ، جو مجھے اتنے خوبصورت کومنٹس وغیرہ کرتے ہیں اور پازیٹیو کومنٹس کرتے ہیں، جن سے دل جو ہے نا وہ آپ لوگ میرا جیت لیتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے نا وہ جتنا کنیکٹ ہو سکتی ہوں کنیکٹ رہوں۔ آئیں ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارا ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ٹاپک ہے، جس کے بارے میں سال کے بعد ایک دفعہ ڈسکشن ہونی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ والی رات سب کے لیے ایک بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی رات ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے، 15 شعبان، جس کے بارے میں ہم لوگوں کو جو ہے نا تلقین یہی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ لوگ جس حد تک ہو سکتا ہے نا اپنے گناہوں کا کفارہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو ہم سارا سال کرتے رہتے ہیں۔ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میرے سے بہتر جو ہے نا وہ 15 شعبان کی فضیلت کو جانتے ہوں گے، ان کے اعمال کو جانتے ہوں گے، جن کو ہم لوگوں کو سر انجام دینا چاہیے۔ اگر کوئی، ہر کسی کے اپنا اپنا مطلب ہے کہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعمال جو ہے نا وہ نہیں سر انجام دے سکتے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے، اور سارا سال آپ کے گھروں کے اوپر خدا کی رحمت ہو، اور سکون ہو آپ کو گھروں میں، آپ لوگوں کی بے چینیوں کو خدا کی ذات ختم کرے۔ یہ میری آپ سب کے لیے اس خوبصورت دن کی دعا ہے۔ اس رات کی خوبصورت فضیلت ہے، آپ لوگوں کو اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا کفارہ مانگنا چاہیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یہ ان کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، ان سب کا سایہ اپنے بچوں پہ سلامت رکھے۔ 15 شعبان کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا رات کو پہلے غسل کریں، اور اس کے بعد آپ لوگ اعمال شروع کریں، کیونکہ جب انسان جو ہے نا وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے اعمال ہوتے ہیں نا اس کے اندر جتنی شدت پائی جاتی ہے نا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں نا کہ انسان کے گناہ جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں یا جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپنا کسی بھی اچھے عمل کا آغاز کریں نا تو اس سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ غسل کریں، اس کے بعد اپنی نیتوں کے حال جو ہے نا وہ خدا کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ کچھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے نا وہ چلیں، تو ہمیں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو شب برات کی رات ہے نا وہ اعمال نامہ انسان کا لکھ دینے والی یا تبدیل کر دینے والی رات ہے۔ اس کے اندر ہمیں ایک اچھی انٹینشنز کے ساتھ جو بھی اعمال سر انجام دینے ہیں وہ دینے چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے سکون قلب کے لیے دعا پڑھیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کسی بھی حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہے آپ اس حوالے سے دعا کریں، لیکن سب سے زیادہ جو آپ لوگ کریں نا وہ استغفار کریں اس رات کے اندر، اور صبح سے لے کے شام تک آپ لوگ جو 15ویں شعبان ہے نا اس میں آپ لوگ
صبح سے لے کے شام تک استغفار کا عمل جاری رکھیں، اور پھر دعا جو ہے نا وہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ خدا کی ذات بہتر کرنے والی ہے، وہ انسان کے دلوں کے حالات کو بہتر جاننے والی ہے۔ آپ سب کے لیے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور آپ سب نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم آج کل ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی دعا کا منتظر ہے۔ میرے خیال کے مطابق شاید ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس کے لیے کچھ بہتر ہو جائے، تو اس لیے ہر کسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل مومنین مومنات کے لیے دعا کریں اس خوبصورت دن کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو سکون میں بدل دے، اور کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، انسان ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم لوگوں کو بہتر یہی ہے کہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس دنیا میں ایک نام جو ہے نا وہ کر کے جانا چاہیے، کہ ہر کوئی ہمیں ایک اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ دوسرے نمبر پہ جب رات کو آپ لوگ اعمال ہر کسی نے اپنے مطابق اعمال سر انجام دینے ہیں، بہتر یہ ہے پہلے آپ لوگ غسل کریں، اس کے بعد اعمال سر انجام دیں، اور رات کی جب شب ایسی آ جائے کہ آپ لوگ فجر سے پہلے جو ہے نا وہ روزہ رکھیں، اور پھر جو ہے نا آپ لوگ اپنے اعمال کو اختتام پذیر کریں، پھر نماز پڑھیں، اور اگلے دن جتنا ٹائم آپ لوگ سونے کے بعد اٹھ جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں سارا دن، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، اس رات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے مسائل سے جو ہے نا وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے ویورز، میں آپ سب کے ساتھ اس لیے ان باتوں کو ڈسکس کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھی کئی چیزوں کے بارے میں نالج نہیں تھا، اور جب تک آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو نالج تبھی ہوتا ہے یا کسی سے آپ لوگ سنتے ہیں، یا آپ لوگ کہیں پڑھتے ہیں، یا آپ لوگ کہیں سوشل میڈیا وغیرہ سکرول کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ کو انہی تمام چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے نا۔ تو جب ہم بھی اپنے بچپن میں تھے، ہمارے والدین سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو تو جو ملتی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں کچھ ایسا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو انفارمیشن ہو جاتی تھی، اور یہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں سکھانا، کیونکہ ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، جس چیز سے ہماری اولاد کو کچھ سیکھنے کو ملے گا یا ہمیں ان چیزوں سے بینیفٹ ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کو ایک دن کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ کے نا تو ان چیزوں کو سوچیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے لیے کچھ بہتری رکھی ہے، جن کاموں کو سر انجام دینے سے، اور یہ بخشش کی رات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کریں، اور پھر سکون کا طلبگار جو ہے نا انسان ہے، اور دینے والی سکون خدا کی ذات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ مانگیں اور خدا کی ذات آپ کو ضرور دے گی۔ حتیٰ کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اسکولوں میں اب ان چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ باتیں بتانی کم کر دی ہیں انہوں نے۔ جس طرح ایک ٹاپکس وغیرہ ٹیچرز ڈسکس کیا کرتے تھے، بیٹا یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے، یا 14 اگست کے بارے میں تو ہم ضرور بتا دیں گے کہ یہ ہماری آزادی کا دن تھا، لیکن ہم 15 شعبان کے بارے میں بس یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ ایک رات ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کو نہیں ہم لوگ ڈسکس کرتے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پروموٹ کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی۔ اگر ہمارے بچے جو ہے نا یہ کام سر انجام دیں گے تو یقینی بات ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک ذریعہ نجات ہوگا، ہمارے لیے ایک سکون کا باعث ہوگا، ہمیں بھی فخر ہوگا اپنی اولاد کے اوپر۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ اچھی لگ رہی ہوں گی، اور آپ کو سیکھنے کو بھی کچھ مل رہا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتی ہیں تو
میں چاہوں گی کہ آپ مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے پیار کے منتظر ہیں، اور آپ لوگوں کی جو پیار ہے نا وہ صرف اسی چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے اچھے اچھے سے پازیٹیو کومنٹس وغیرہ کر دیا کریں، تو اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ۔ اللہ